بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ صبح کا منظر اتنا پیارا ہوتا ہے نا کہ دل کرتا ہے بندہ کھڑا ہو کے دیکھتے ہی رہے جب سورج نکلتا ہے۔ تو خیر جی، یہاں میں کچن میں آ گئی ہوں اور سٹارٹ کر دیا اپنا صبح کا کام۔ ناشتے سے ریلیٹڈ چائے بنائی ہے، سب سے پہلے میں نے خود پی لی ہے، ایگ وغیرہ کھایا ہے اور دال ماش گیلی کی ہے۔ اور یہاں اب میں نے کہا پپو کو چائے دے کے آؤں، تو وہ اس ٹائم نماز کے بعد تھوڑا سو جاتی ہیں، پھر جب میں اٹھتی ہوں تو پھر ان کو چائے وغیرہ دے دیتی ہوں۔ اس کے بعد جی بچوں کو اٹھایا۔ آج ویسے تو سنڈے ہے لیکن محمد فاران نے جانا ہے، اس کا آف نہیں ہے۔ شعبہ حفظ والوں کو آج انہوں نے بلایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، بچے تھوڑے لیزی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے سمجھ لے بھائی ان کو یہ نا سزا دی ہوئی ہے کہ آج آپ کا سنڈے آف ہے، تو اس لیے 12 بجے تک ان کو نا انہوں نے پڑھانا ہے۔ تو یہاں میں نے اس کو اٹھایا، باقی بچوں نے جانا کو نہیں، اس لیے باقی ریلیکس ہوئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جی میرے پاس بھی تھوڑا ٹائم تھا، میں نے کہا چلیں اتنے میں اپنے کووں کو روٹیاں دے دوں، وہ بھی آواز لگانا سٹارٹ کر دیتے ہیں جب میں اٹھتی جاتی ہوں تو۔ اور یہاں آٹا وغیرہ نکالا ہے، میں نے کہا فاران کا ناشتہ بناؤں، ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کا بھی۔ اور اس کے بعد جی میں نے کیک بنانے تھے، امی کے گھر جانا ہے آج، تو اس لیے میں نے کہا چلیں کیک بنا کے لیتے جاتی ہوں، ابو کو ذرا نرم چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اس لیے۔ یا میں نے جلدی جلدی وہ تیاری کر کے رکھی ہے، میں نے کہا پہلے ناشتہ بنا لوں نا، اس کے بعد پھر یہ تیاری کر کے رکھ لیتی ہوں، پھر کیک بنا لوں گی۔ اور ناشتہ وغیرہ بس فرحان کو کروا دیا ہے، وہ ہو گیا ریڈی، آج وداؤٹ یونیفارم ہی جانا تھا تو میں نے کہا اس کو بھیج لوں۔ اور امی کے گھر میں نے جانا ہے کیونکہ آج ہے جی امی کی آنکھ کا آپریشن، اس لیے پھر میں نے امی کے ساتھ جانا ہے ہاسپٹل۔ تو یا مارننگ کے ٹائم ہے، میں نے کہا آج بچوں کو کیسے ہے تو سنڈے، لیکن آپ لوگوں کو میں نے جلدی اٹھانا ہے، 11 بجے تک میں نے جانا ہے، تو میں نے کہا ناشتہ وغیرہ کروا کے اس کے بعد ابو سفیان کے ساتھ ہی جاؤں گی، باقی بچے گھر ہی ہیں۔ تو یہاں میں بنا رہی ہوں صبح صبح دال ماش، میں نے کہا بنا کے جاتی ہوں کیونکہ وہاں سے پتہ نہیں شام کو کس ٹائم واپس آؤں، تو پھر ہانڈی بنی ہوگی، چلے آٹا بھی گوندھا ہوگا تو آ کے روٹی بنا لیں گے۔ تو دال بس میری آلموسٹ ہو گئی ریڈی، میں نے تھوڑا سا پانی لگا کے ہلکی آنچ کر دی ہے۔ اور یہاں پہ جی بنا لیتے ہیں اب ہم اپنا کیک۔ تو کیک کے لیے جی میں نے شوگر لے لی ہے 200 گرام، اور اس کے اندر میں نے 4 انڈے ڈال دی ہیں، تھوڑا سا میں نے اس کے اندر بنانا ایسنس ڈالا ہے اور تھوڑا سا فوڈ کلر، اور اب ہم اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جی اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے آئل 120 گرام، اور تھوڑا سا اور بیٹ کر کے تو بس آپ کی اس کے اندر تقریباً ہاف سے تھوڑا ہی دودھ جائے گا، ہاف کپ سے تھوڑا، کیونکہ بیٹر جو ہوتا ہے اس کا تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، تو فروٹ کیک کے اندر پھر میں تھوڑا سا ملک شامل کر لیتی ہوں۔ بس میدا اس کے اندر مکس کر لیا ہے 300 گرام، اور اب اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو اس کو میں اس مولڈ کے اندر ڈال لیتی ہوں، اور اب اس کے اوپر میں ٹوٹی فروٹی ڈال دوں گی۔ آپ بیٹر کو زیادہ تھک نہ کیا کریں، آپ زیادہ تھک کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی جو ٹوٹی فروٹی ہوتی ہے نا وہ نیچے چلی جاتی ہے، یہی ریزن ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں جیسے ٹوٹی فروٹی ڈال رہی ہوں نا وہ نیچے اندر تک نہیں جا رہی، تو اگر زیادہ ہم اس کے اندر ملک شامل کر دیں، ذرا پتلا کر دینا تو پھر یہ ہماری اندر تک چلی جاتی ہے، نیچے تک نہیں، تو میری تو اوپر جاتی ہے تو یا اس کے اندر سینٹر میں ہوتی ہے۔ اور بس اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے اب اپنا ناشتہ بنانا ہے اور باقی بچوں کا مولی والے پراٹھے بنانے لگی ہوں کہ ان کو کھلا پلا کے خود بھی کھا کے تو پھر ہم نے نکلنا ہے۔ اور کیک بھی میرے دیکھ لیں الحمدللہ ماشاءاللہ کتنے اچھے بیک ہو گئے ہیں، دیکھ لیں میری ٹوٹی فروٹی جو ہے نا وہ ایسے اوپر نظر آ رہی ہے، اور اوپر نظر آئے نا تو اچھی ہوتی ہے، تو پتلا اگر بیٹر کر دینا، میرے سے بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا ٹوٹی فروٹی وہ اندر چلی جاتی ہے، لیکن نیچے میری پھر بھی نہیں بیٹھتی۔ تو اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نیچے بیٹھ جاتی ہے، تو مجھے اس کا ریزن سمجھ نہیں آتا، یا تو آپ کی ٹوٹی فروٹی کوئی اور کسی برانڈ کمپنی کی ہے جو نیچے چلی جاتی ہے، وزنی ہوتی ہے، یہ میرے پاس جو ہے نا یہ ہلکی ہلکی ہے، مطلب ان کا ویٹ بالکل نہیں ہے۔ تو خیر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم بس اب تیار ہونے لگے ہیں، میں نے بھی چائے وغیرہ پی لی ہے، اور میں نے کہا چلے مشین لگا دوں، سنڈے تھا، ڈیلی لگتی ہے لیکن آج تھوڑے سے بچوں کے کپڑے تھے، گاؤن وغیرہ تھا میری بیٹی کا، تو اس نے کہا ماما مشین لگا دے، میں نے کہا چلے میں لگا جاتی ہوں، بعد میں پھر جب ڈرائی ہو گئے تو پھیلا دینا آپ۔ تو کیک میرے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، میں نے کہا اب جلدی سے میں ان کی کٹنگ کر کے تو ان کو باکس کے اندر ڈال دوں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ یہ دیکھ لیں میری ٹوٹی فروٹی جو ہے نا وہ سینٹر میں ہے یا اوپر ہی ہے۔ تو ان کو بس میں پیک کر لوں گی اور اب چلتی ہوں روم میں اور جانے کی تیاری کرتی ہوں۔
ابھی ہیلپر نے بھی آنا ہے، میں نے اس کو کہا تو تھا جلدی آ جائے، لیکن ابھی تک تو آئی نہیں تھی۔ میرا دل تھا وہ آ جاتی تو اس کو کوئی کام وغیرہ سمجھا جاتی، لیکن چلیں پھپھو گا رہی ہیں، میری بیٹی بھی گا رہی ہے، اور بس ہم ریڈی ہو گئے جانے کے لیے۔ تو یہاں پہ جی آ گئی ہمارے گھر میں منکی، یہ آٹا لینے آ گیا، تو ابو سفیان نے اس کو اندر بلا لیا، تو یہاں پہ اس کے کرتب دیکھنے لگ پڑے جی۔ تو میں حیران ہو رہی تھی کتنی یہ سمجھدار تھی نا، جیسے جیسے وہ اس کو کہہ رہا تھا ایسے بیٹھو، اس کے اوپر بیٹھو، وہ نا باکس سا بنایا ہوا تھا ڈبا سا، اس کے اوپر وہ کہتا تھا ٹانگ ایک ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھو، تو وہ ایسے ایسے کرتب کرتی جا رہی تھی۔ جانور بھی کتنے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو بھی انسانوں کی سمجھ آ ہی جاتی ہے، لیکن ہماری مانو جو ہے نا اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، بالکل یہ سلام بھی نہیں سیکھ رہی، باقی ساری سمجھے ہیں اس کو اپنے کھانے سے ریلیٹڈ، اپنے کام سے ریلیٹڈ۔ تو اس کے بعد جی ملک آ گیا، میں نے کہا چلے میں وہ سنبھالتی ہوں، اور ابو سفیان نے بھی ریڈی ہونا تھا، تو وہ پھر ریڈی ہو رہا تھا، میں نے کہا چلے میں اتنے میں تھوڑا کچن میں کام کر کے آ جاتی ہوں، اور ساتھ میرے یہ ابو ہریرہ بھی جا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں جانا ہے۔ تو ابو سفیان رات کو ویسے امی کے گھر ہی تھا، کل رات اس کو کوئی ٹریٹ تھی کسی فرینڈ کی، تو وہاں سے وہ امی کے گھر چلا گیا تھا، تو ابھی مجھے لینے آیا تھا دوبارہ، اور عیسیٰ بھی اس کے ساتھ آ گئے تھے، میرا بھتیجا ہمیں لینے، اور امی کے گھر آئے تو وہاں سے سیدھا جی ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ٹائم تھوڑا تھا، موبائل میرا گھر رہ گیا، وہاں کوئی کلپ شوٹ ہی نہیں ہو سکا۔ اللہ کا شکر ہے کہ امی کی آنکھ مطلب بن گئی ہے، اب دوبارہ چیک اپ ہوگا 3-4 دن کے بعد، اور امی کو بس میں نے کہا آپ میرے ساتھ چلے، کیونکہ میں تو یہاں رہ نہیں سکتی، اس لیے نا میں نے کہا تسلی نہیں ہونی، اور امی کو پھر میں نے زبردستی ہم نے راضی کیا، تو وہ پھر بھائی نے کہا اچھا میں چھوڑ آؤں گا، آپ لوگ جاؤ۔ تو ہم لوگوں نے پھر گھر واپس آنا تھا، تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ٹائم ہے، میں بازار کا چکر لگا لیتی ہوں، یہاں جی ابو ہریرہ کے شوز لینے تھے، کیونکہ ہم نے جانا ہے شادی پہ انشاءاللہ تھرسڈے کو، مطلب کہ 29 اور یکم کو شادی ہے، تو شاید ہم 28 کو جائیں یا 29 کو، تو اس کے لیے پہلے اس کا پلان کو نہیں تھا، لیکن اب اس کا پلان بن گیا، تو اس کے شوز لینے والے تھے، میں نے کہا چلیں وہ پتہ کر لیتی ہوں اگر ملتے ہیں تو یہاں پہ بس آئے، اور اتنے تو نہیں مجھے اچھے لگے، بہرحال آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچوں کا مائنڈ بھی بن جانا کہ لینے ہیں، تو پھر انہوں نے لینے ہی ہوتے ہیں، تو ایک بار ایک کچھ گزارے ہو ہی گیا تھا، تو وہاں سے بس ایک ہم نے شوز لے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر واپسی کی طرف آ گئے، اور یہاں پہ بس جو ہے نا وہ سورج غروب ہی ہونے والا تھا، شام ہونے والی تھی، اور ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی نا آج تو، اور ابھی مزید بارشیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں، اور شادی والے دن بھی بارشیں ہی ہیں، مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم جانا کیسے ہے اور آنا کیسے ہے، اللہ ہی ہے۔ بس یہ الحمدللہ گھر آ گئے ہیں واپس، بس تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پپو کو ذرا ساری ڈیٹیل وغیرہ بتائی، آپ کو پتہ ہے بندہ کہیں آئے تو پھر ایک دفعہ گھر والوں سے ساری تسلی سے بات پوچھنی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا ریسٹ کیا، اس کے بعد کچن میں آ گئی کہ امی کے لیے میں نے سوپ بنانا تھا، تو بس مٹن کو میں نے رکھا کوکر کے اندر، میں نے کہا جلدی جلدی گل جائے گا، اور ساتھ میں روٹیاں بنا لیتی ہوں، کہ سالوں پہلے میں بنا گئی تھی، اس لیے مجھے ٹینشن نہیں تھی، اور یہاں پہ بھی جلدی جلدی میں نے روٹیاں بنا لی اور کھانا کھا لیا، اور میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دوں کہ ابو ہریرہ کے میں شوز کون سے لائی تھی، تو یہ میں اس کے لیے شوز لائی تھی، اور بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، لائک اور شیئر کر دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔